حامد خان صاحب نے پتہ نہیں شاید بے دھیانی میں کہہ دیا کہ سیاسی جماعتوں کی تیاری اس انتخاب کے لیے ویسی نہیں ہے جیسے نارمل انتخابات کے لیے ہوتی ہے. تو یہ والے جو انتخابات ہیں یہ نارمل نہیں ہیں، تو پھر کون سے والے انتخابات ہیں یہ نارمل کیوں نہیں لگ رہے ہیں ہمارے تجزیہ کاروں کو بھی؟ دیکھیں حامد نے جو ابھی بات کی ہے نا کہ یہ انتخابات نارمل نہیں نارمل ہیں بھی نہیں، یہ اب نارمل انتخابات ہیں. اور یہ ایک ایسے انتخابات ہیں، ایک پولیس والے نے چور کو پکڑ لیا تو ہتھ کڑی نہیں تھی تو پولیس والے نے کہا کہ اب ہتھ کڑی کہاں سے لاؤں، تو چور نے کہا آپ بیٹھے میں ہتھ کڑی لے کے آتا ہوں. تو پولیس والے نے کہا زیادہ سمارٹ نہ بن، تو یہاں بیٹھ میں ہتھ کڑی لے کے آتا ہوں. تو یہ جماعتیں اور الیکشن کمیشن یہ دونوں ہی وہ اندازہ کریں کہ لاہور ہائی کورٹ نے ابھی فیصلے کی کاپی بھی نہیں گئی تھی تو الیکشن کمیشن نے اپنے بندوں کو کہا بھی رک جاؤ، ختم کرتا، گیم ہی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اور کوئی تیاری نہ کریں. یعنی یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جو الیکشن سے خود بھاگ رہا ہے. اور مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ کتنا بدترین، مطلب اس سے زیادہ میں نے اپنی لائف میں بدترین الیکشن کمیشن نہیں دیکھا، جو کل وہ خود فریبی کا اندازہ کریں کہ وہ حکم فرما رہے ہیں کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اور ان کے آروز ایک جماعت کے امیدواروں کو کاغذات نہیں دے رہے، ان کے سامنے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، ان کے سامنے پولیس والے تھپڑ مار رہے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے. تو تم اپنے بندوں کو تو کہہ دو کہ لیول پلینگ فیلڈ دے دیں. اور پھر یہ کہ یہ اگر اس طرح کے انتخابات کرانے ہیں تو میرا تو بہترین مشورہ ہے، نواز شریف صاحب نے ابتدائی امیدواروں کی فہرست دے دی ہے، آپ ایسا کریں کہ ان کو ایک نوٹیفیکیشن کریں کہ یہ تمام جو امیدوار ہیں نا یہ ارکان اسمبلی منتخب ہو گئے. اور کیونکہ اب کسی کو دوسرے کو تو لڑنے نہیں دے رہے الیکشن، کسی کے آپ کاغذات چھین رہے ہیں، کسی کو گھر پہ چھاپے مار رہے ہیں، کسی کو پولیس والے مار رہے ہیں. کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب کیا بتانا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ ہم کتنے جمہوریت پسند ہیں؟ یا آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کے لیے ایک نئے سیاسی عدم استحکام کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن ایک گناہ اور صحیح کی طرح اتنے گناہ اس نے کر لیے. 90 دن کے انتخابات آئین کہتا ہے نہیں کرائے، صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات 90 دن میں ہونے تھے نہیں کرائے. آپ نے نومینیشن پیپرز کے اندر جتنی غیر جانبداری دکھا دی وہ ہے. پی ٹی آئی کو آپ نے لٹکایا ہوا ہے کہ بلے کا نشان دینا یا نہیں دینا. دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب ایک خط لکھتے ہیں تو آپ فوری طور پہ اجلاس بلا لیتے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا اس پہ غور کیا جائے. ٹھیک ہے، ایک طرف آپ نے ایک پارٹی جو میجر پارٹی ہے 9 مئی جنہوں نے کیا انہیں سزا دے دینا. میں تو حق میں ہوں، ریاست سے جو ٹکراتا ہے میں حق میں ہوں کہ ریاست انہیں سزا دے، لیکن جو لوگ اس کا حصہ نہیں ہے اور پاکستانی جمہوری عمل کا حصہ بننا چاہتے ہیں انہیں تو حصہ دیں. اب بلوچ جو علیحدگی پسند جو ریاست سے ٹکراتے ہیں ان کو تو اب نیچے بلا کے پریس کانفرنس کراتے ہیں کہ ریاست نے ان کو ویلکم کہہ دیا، امیونٹی دے دی ہے. تو جو لوگ پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم کا حصہ بن کے 9 مئی کی کو کنڈیم کر کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں انہیں تو لڑنے دیں. اگر آپ نہیں لڑنے دینا چاہ رہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں، الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے کہ ملک کے اندر کبھی بھی استحکام نہ آئے. ایک طرف آرمی چیف ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح معاشی استحکام آ جائے، کبھی وہ سرمایہ داروں سے مل رہے ہیں، کبھی وہ مختلف ممالک میں جا رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان میں معاشی استحکام آ جائے. دوسری طرف آپ لوگ ہیں کہ معاشی استحکام جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام سے. اگر آپ سیاسی استحکام نہیں لائیں گے تو معاشی استحکام کہاں سے آئے گا؟ اور آپ مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، میں بڑے بسد احترام، میں اپنی عدلیہ کا احترام کرتا ہوں، سپریم کورٹ کا بے تحاشا احترام کرتا ہوں کہ ان کے دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں. باقی چیزوں نواز شریف کی نااہلی پہ تو فوراً سماعت ہو رہی ہے کہ کسی طرح انہیں اہل قرار دیا جائے. نواز شریف کے تو رستے کے سارے کانٹے عدالتیں چن کے اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہی ہیں. اور دوسری طرف یہ کہ اگر ایک پارٹی آپ سے کہہ رہی ہے کہ خدا کے واسطے ادھر دیکھیں یہ جمہوریت کے ساتھ کیا کھیل ہو رہا ہے، تو آپ آنکھیں بند کر کے بنیادی طور پہ یہ سوال تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ اپیل ہونی نہیں چاہیے تھی.